مفتی صاحب صرف چاند دیکھتے نہیں ہیں بلکہ چاند چڑھاتے ہیں۔ موسم بڑا عمدہ تھا، لوگوں نے کہا ابھی کوئی بخت والی روح آ گئی ہے۔ میں نے کہا میں کھلی طبیعت کا ہوں، میں 2 منٹ والا نہیں ہوں، 5 منٹ والا نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ کو پورا ٹائم دوں گا۔ مفتی صاحب نے اپنی کمزوری خواتین اور نوجوانوں کی محبت کو بنایا ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا نام مفتی کبھی صاحب جڑیں گے دبئی سے، راکھی سائمن صاحبہ جڑیں گی، میں نے کہا بابا بابا ہوتا ہے، میری وجہ سے جنہوں نے معجون لی انہوں نے کہا کہ ہاضمے کے لیے تو اچھی ہے باقی کسی کام کے لیے اچھی نہیں۔ زاہد عمران صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے، انشاءاللہ وہ حسن کو بھی دیکھیں گے اور حسن کی جو مفتی صاحب پر وابستگی ہے اس کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہم اپنی اسلامی عدالت انصاف میں بیٹھے تھے، سادگی کے ساتھ بیٹھے تھے، اور جو بزرگوں کی طرف سے ملا ہوا ہمیں لباس ہے، نیلی چادر سفید کرتا، اسی میں بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لائے، تو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ میری پیدائش 26 جولائی 1957، تو میری عمر ہوئی ہے 68 سال۔ چاند کے حوالے سے 27 ذوالحج کو میری پیدائش ہے، تو اس حوالے سے میری عمر ہوئی ہے 70 سال۔ دیکھیں سیدنا علی پاک نے جو نسخہ عطا کیا ہے نا انسانیت کو، میں اس پہ بہت زیادہ عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک تو کسی چیز کو، کسی آنے والی اللہ کی آزمائش کو دل سے نہیں لگانا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنی ہے، زبان اس قدر میٹھی ہو کہ جس سے بھی گفتگو کی جائے، چاہے وہ آپ کا ماننے والا ہو، چاہے آپ سے عقیدت نہ بھی رکھتا ہو، چاہے اس نے آپ کے ساتھ کسی طرح کا ایسا معاملہ کیا ہو جس کی وجہ سے آپ آزمائش میں آئے ہوں، تو زبان کو اتنے میٹھے انداز میں اختیار کریں کہ لوگوں کے دل آپ کی زبان کی برکت سے مسخر ہو جائے۔ اور خوراک کے معاملے میں بھی انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے، ہم اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں۔ تو میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کو سمجھاتا بھی ہوں، اس قدر بے ہنگم قسم کی اور اس قدر جناب عجیب قسم کی خوراکیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان بیچاروں کے اندر وہ اندرونی صحت اور اندرونی جو کیفیات ہے صحت کے حوالے سے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان 3 چیزوں کا خیال کرتا ہوں، ایک تو ہر وقت مسکراہٹ کی طرف جاتا ہوں، مثبت فکر کو رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی غذا کے بارے میں دیکھتا ہوں کہ اعتدال درمیانہ روی کی جو صورت ہے اسی کے لیے اپنے لیے خوراک کو پسند کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جب سانحات ہوئے انسانی زندگی کے اندر، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دودھ پینے والے کے لیے دودھ ہمیشہ رحمت ثابت نہیں ہوتا، کبھی کبھی جناب وہ آپ کو بیماری کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ تو میں الحمدللہ 1992 سے 92 سے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر آنے والا وہ خوش نصیب تھا کہ میرے اکثر پروگرام لائیو ہوتے تھے۔ پھر دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اوپر میں نے گفتگو نہ کی ہو، دینی مسائل پر بھی کی، کرنٹ افیئر پر بھی کی، عالمی حالات پر بھی کی، اور الحمدللہ جب میں گفتگو کرتا تھا تو میرا دل بھی خوش ہوتا تھا کہ میں نے اچھی گفتگو کی ہے، سننے والے بھی بڑی کثرت کے ساتھ اس کو سنتے تھے۔ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں، عالم آن لائن کا جو پروگرام تھا مجھے 3 مرتبہ بلایا گیا، افطار ٹرانسمیشن میں بھی میں ہوتا تھا، ساری کے پروگرام میں بھی ہوتا تھا، پھر دوپہر کو ان کا ایک مزاحیہ پروگرام ہوتا تھا اس میں بھی میں ہوتا تھا، اور اس زمانے کے اندر کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا مذہبی، دینی، روحانی، کرنٹ افیئر کے حوالے سے جس میں مفتی عبدالقوی صاحب کو غامدی صاحب کے ساتھ، ساجد نقوی صاحب کے ساتھ، ہمارے ابتسام علی ظہیر کے ساتھ، مختلف اور جو اچھے سکالرز ہیں ان کے ساتھ میں گفتگو کرتا تھا۔ اور الحمدللہ اس زمانے کی آپ جو گفتگو بھی دیکھیں، جس مسئلے میں بھی دیکھیں، لوگ کہتے تھے کہ آپ یہاں نظر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والے یہاں پہ نظر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا زمانہ شروع ہوا، تو اس کے اندر جو ہماری سب سے پہلا جو کامیاب بہت پروگرام ہوا وہ ہوا محترمہ وینا ملک صاحبہ کے ساتھ۔ ہم نے چونکہ حقیقت کی بنیاد پہ بات کی، میں نے ایک جملہ ہی جس پر وہ رونے لگ گئی، میں نے کہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے، کیا آپ اپنے بیٹے کی موجودگی میں ان کیفیات کو، ان تصاویر کو، ان ویڈیوز کو دیکھ سکو گی؟ تو وہ رونے لگ گئی۔ بہرحال اس کے بعد ہمارے جو آزمائشیں تھیں ان میں قندیل بلوچ صاحبہ تشریف لے آئی۔ قندیل بلوچ صاحبہ چونکہ سرائکی تھیں تو سرائکی ہونے کے حوالے سے ذرا انہیں ہم نے ریلیف دیا کہ چونکہ سرائکی ہے، تو بہرحال وہ بھی ایک ہمارے لیے آزمائش کا مسئلہ بنا۔
پھر اسی طرح چلتے ہوئے ایک دو اور ویڈیوز آ گئیں. پھر جناب ایک حریم شاہ صاحبہ تشریف لے آئیں. اس نے کہا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں نے 7 سال مدرسے میں پڑھا ہے، میں سید بادشاہ ہوں. ہم نے ان 3 چیزوں کو رکھ کے ان کے لیے بھی ذرا ایک سہولت پیدا کی، انہیں بھی ریلیف دیا. وہ ریلیف بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. اور میں وہ جرأت مند والا شخص ہوں جس نے آنے والی ہر ویڈیو کی میں نے کبھی تردید نہیں کی کہ یہ میری نہیں ہے، کیونکہ جو آتی ہے چیز بہرحال اس میں صداقت ہوتی ہے تو چیز آتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ مسالہ لگا کے وہ 20% والی چیز کو 80% بنانے کی یا 100% بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ پوری پٹھان قوم 4.5 سے 5 کروڑ پٹھان اس وقت اگر ان کا کوئی پیر و مرشد ہے تو وہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں. اور میرے جو نواسے ہیں خیر کے، ان کا ایک جملہ سناتا ہوں، چونکہ بچوں کی بات بڑی فطرت کی بات ہوتی ہے. تو مری میں تھے ہم، تو عثمانیہ سے جیسے میں اترا تو اب میں واک کرتے ہوئے جا رہا ہوں اس جگہ کی طرف جہاں وہ پولیس والے حضرات کھڑے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا فاصلہ ہے، اتنا زیادہ نہیں. میرا 1 گھنٹہ سے زیادہ ٹائم وہاں لگ گیا. اب وہ میرے 2 نواسے جو میرے ساتھ تھے دائیں بائیں، اب ان میں سے ایک نواسا دوسرے نواسے کو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ نانو کلو لوگ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب عورتیں دیکھتی ہیں نا، وہ پھر اپنے ساتھ والے کے کان میں کہتی ہیں کہ میرا نام بھی وہ نانو آ گئے ہیں. تو پھر یہی دیکھتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں، کچھ لوگ دائیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. حیرانی کی بات ہے کہ عورتیں اور ہمارے نانو کو بہت جلد پہچانتی ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو میری اسلامی عدالت انصاف خواتین کو اتنا ریلیف دے رہی ہے کہ ان کی جو طلاق ہوتی ہے اس کو غیر مؤثر مانتا ہوں، جو بچپنے کا نکاح ہوتا ہے ہم اس کو غیر معتبر مانتے ہیں. اسی طریقے پہ ان کی وراثت کے مسائل ہیں، خلع کے مسائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیلی فون ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ میں تیسری یا چوتھی گھنٹی پہ، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، فون اٹھاتا ہوں اور زیادہ تر خواتین کے مسائل کے حوالے سے مجھ سے پوچھا جاتا ہے. اس دن میں ملتان سے کراچی کے لیے فلائٹ پہ روانہ ہوا. پہلے تو لابی کے اندر ہی الحمدللہ میرے ملک میں حسن تو ہے، میں انکار تو نہیں کرتا. حسن والی جتنی خواتین نے نا، مفتی صاحب میرا ایک مسئلہ ہے، مفتی صاحب 2 منٹ دیں گے، مفتی صاحب 5 منٹ دیں گے. میں نے کہا میں کھلی طبیعت کا ہوں، میں 2 منٹ والا نہیں ہوں، 5 منٹ والا نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ کو پورا ٹائم دوں گا. تو لوگ وہ سارے جو ارد گرد تھے، تو ان میں سے کچھ حضرات ایسے تھے جو نجف اشرف بھی جا رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کہا حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. یعنی پورے حال کے اندر تقریباً اگر 170 بندہ موجود تھا تو میرے خیال میں 100 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے سلام بھی پیش کیا، میرے ساتھ ویڈیوز بھی بنائیں، میرے ساتھ سیلفی بھی بنائی. جہاز میں جیسے میں داخل ہوا تو آگے 5 ایئر ہوسٹس تھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ مفتی صاحب کو ہم کھلاتے ہوئے پلاتے ہوئے کراچی تک لے جائیں. تو پھر جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں سے جہاں سے لکھا ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے، تو وہاں سے لے کے آگے گاڑی تک میرے خیال میں 20-25 منٹ ہمارے وہاں لگ گئے. کیا حال ہوا پھر کراچی میں جتنے دن ہم رہے، اللہ کا فضل رہا، موسم بڑا عمدہ تھا. لوگوں نے کہا ابھی کوئی بخت والی روح آ گئی ہے. کالے بادل، بوندا باندی، ہوا اتنی زور کی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کے جو پرچم ہے نا، یہ اسی ہوا کی برکت سے انشاءاللہ انڈیا دلی تک پہنچ جائیں گے. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام میرے اوپر راضی ہے، پاکستان کی عوام مجھ سے عقیدت و محبت رکھتی ہے. ایک بہترین جملہ آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے، خان کی جمع ہے خوانین، خاتون کی جمع ہے خواتین، خوانین بھی مفتی صاحب پر قربان، خواتین بھی مفتی صاحب پر قربان. بہت عمدہ سوال ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. آہا، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، حضور نے جمعہ کا دن تھا، سرما آنکھوں میں لگایا ہوا تھا، تو سیدنا صدیق اکبر واجد میں آ گئے. تو حضور نے پوچھا کہ پھر انہوں نے جو 2 جملے کہے اسی کے اندر سارا اپنا عقیدہ بھی بیان کیا، اور حسن و جمال کے حوالے سے انسان کو جو سکون اور کیف ہوتا ہے اس کو بھی تعبیر فرمایا. تو معنی یہ ہے کہ فطری طور پر حسن کو دیکھنا اور حسن و جمال کو دیکھنے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا اور اس کے اوپر خوش ہونا، یہ انسانی فطرت کے اندر داخل ہے. اور اسی لیے پہلی نگاہ کو میرے اسلام نے درست کہا. تو ایک آدمی نے کہا جی پہلی نگاہ
تو میں نے کہا کہ اگر پہلی نگاہ ہی اتنی لمبی ہو جائے کہ جس کے اندر 1-2 منٹ تک آپ کی آنکھوں کو سرور بھی حاصل ہو جائے اور اللہ کی نعمتیں بھی نظر آ جائیں، تو اس کے اندر کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ انشاءاللہ 12 ربیع الانور شریف کے بعد ارادہ ہے سعودی عرب یعنی حرمین میں حاضری دینے کا۔ وہاں بھی چونکہ حسن و جمال کا مرکز تو حضور کا روضہ اطہر ہے، تو وہاں بھی میں ایسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں یہاں حضور کا روضہ اطہر بھی نگاہ کے سامنے رہتا ہے، آپ کی قبر مبارک بھی نگاہ کے سامنے رہتی ہے۔ تو بہرحال فطری طور پر حسن و جمال کو پسند کرنا یہ انسان کے فطرت کے اوپر ایک لحاظ سے اعتماد بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ محترم زید عمران صاحب کا نام میں نے سنا ہے، تو انشاءاللہ ان کو خوشخبری سناتا ہوں کہ انشاءاللہ 12 ربیع الانور شریف کے بعد پورے 1 مہینے کے لیے میں انشاءاللہ عمرے کے لیے آ رہا ہوں۔ وہاں دوست احباب انتظار میں ہیں اور تو سارے پروگراموں میں زید عمران صاحب کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ انشاءاللہ وہ حسن کو بھی دیکھیں گے اور حسن کی جو مفتی صاحب پر وابستگی ہے اس کا بھی مشاہدہ کریں گے۔ مجھے معجون ضرور کھلائی، لیکن اس پر میں تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جو دوستوں کو میں نے یا جو میری وجہ سے جنہوں نے معجون لی انہوں نے کہا کہ ہاضمے کے لیے تو اچھی ہے، باقی کسی کام کے لیے اچھی نہیں۔ تم بڑے دانا آدمی ہو گیلانی صاحب۔ تازہ مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اور اس کے بدلے میں ان کے جو مشائخ ونگ ہے اس کا چیف بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ میں نے ان کو کہا میں ابھی ملتان جاتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرتا ہوں، دوستوں سے بھی، احباب سے۔ عن قریب انشاءاللہ آپ خوشخبری سنیں گے کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب، آصف علی زرداری صاحب یا ان کی بہن کی موجودگی میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ ان کا جو مشائخ ونگ ہے ان کی قیادت سیادت قبلہ مفتی صاحب کو دی جائے گی انشاءاللہ۔ جتنی مدت تک میں پاکستان مسلم لیگ کاب میں رہا، آپ نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ میں جتنی مدت رہا، مدارس کو فائدہ ہوا۔ 8,000 مدارس کو 14 ارب 84 کروڑ روپے میرے دستخط سے جاری ہوتے تھے 7 سال، اور جب تک میں رویت ہلال کمیٹی میں رہا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے اس کو تھمکایا۔ پھر اسی طرح جناب محترم عمران خان صاحب سے جنوری 2012 میں آیا، جب تک میں رہا ان کی گفتگو میں جتنی مذہبی رنگ نظر آتا تھا، جس قدر ان کے پروگرام میں اور بیان میں جرأت نظر آتی تھی۔ پھر اس کے بعد جناب اب محترم عمران خان صاحب سے میں علیحدہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال ان سے دور ہو کے اب بھی انشاءاللہ جس پارٹی میں جاؤں گا میں تو وہ ہوں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب صرف چاند دیکھتے نہیں ہیں بلکہ چاند چڑھاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس پارٹی میں جاؤں گا اس کو چڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جو بچے فرانس میں بیٹھے ہیں، جو بچے جناب آسٹریلیا میں بیٹھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے نا مفتی صاحب کو خوش کرے گی، اس کی کوئی نہ کوئی جھلک مجھے بھیج دیتے ہیں۔ اور میری ایک خوبی یہ ہے کہ گروپوں کو میں عام طور پہ دیکھتا نہیں ہوں، لیکن جو کوئی آدمی انفرادی طور پر میرے ساتھ موبائل میں موجود ہے تو اس کا آنے والا پیغام، اس کی گفتگو، اس کا پوچھا جانے والا مسئلہ، اس کی طرف سے بھی جمعہ مبارک، فلاں مبارک، مفتی صاحب مبارک، وہ میں ضرور دیکھتا ہوں۔ اسی دیکھنے والوں میں ہر دن یا دوسرے دن کوئی نہ کوئی 2-3 ایسی تصاویر آ جاتی ہیں جس سے بہرحال پتہ چلتا ہے کہ نظام فطرت کیا ہے۔ تو ایک دفعہ ضرور دیکھتا ہوں لیکن اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی کے بارے میں مجھ سے کوئی پوچھے تو مجھے پتہ ہو کہ ہماری جو ٹک ٹاکرز خواتین ہیں یا فلاں خواتین ہیں یا فلاں خواتین ہیں آج کل کن کن مراحل سے اور وائرل ہونے کے لیے کن کن عادات سے اور ان سے مزاج سے گزر رہی ہیں۔ انجینئر کا میرا سامنا ہوا، الحمدللہ انجینئر کو تو ہم نے ایسے بار پھینکا جیسے چھکا شاہد آفریدی والا۔ اسی طرح حسن اللہ یاری صاحب ہیں، ان سے ہماری گفتگو ہوئی، 3 گفتگو میں ان میں نے کہا بابا بابا ہوتا ہے۔ الحمدللہ تینوں کے اندر مجھے اتنی فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی۔ راکھی سامنت صاحبہ نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے ہمیں مانگا، پہلا اعزاز تو ہمارا یہ ہے۔ دوسرا ہمارے بارے میں بڑی اچھی بات کی کہ مفتی صاحب قوی ہیں، مفتی صاحب صوم و صلات کے پابند ہیں، مفتی صاحب خواتین کے حقوق کی نمائندگی کرتے ہیں، مفتی صاحب میری محبت کے اندر میرے لیے کویتا یعنی کوئی کلام کہیں اس پر انڈیا کے، پھر انڈیا کے تقریباً کوئی 12 یا 13 میرا پروگرام ہوئے، تو اس کے اندر بھی میں ایک طرف سے تھا۔ ان کا بڑا ایک مشہور جملہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا نام مفتی قوی صاحب جڑیں گے، ادھر سے دبئی سے راکھی سامنت صاحبہ جڑیں گی، فلاں علاقے کا چیف منسٹر جڑے گا۔ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ قبلہ والدہ صاحبہ سے استخارہ کرائیں گے، ابھی تک ان کی جانب سے یہی ہے کہ استخارہ اچھا نہیں آ رہا۔ جس دن استخارہ اچھا آیا تو اسی دن انشاءاللہ فلائٹ پکڑ کے
دبئی پہنچیں گے، اور پھر ان کی خواہش ہے شادی کی، ہماری خواہش ہے نکاح کی۔ جائیدادوں کا بھی معاملہ ہے؟ نہیں وہ تو ہو گئے، وہ تو ہمارے ایک ہی عاشق نے کہا جی میں 5 مربع زمین دوں گا جس کی قیمت 2 ارب روپے ہے۔ معنی یہ ہے کہ مفتی صاحب کے لیے پیسہ کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں رکھتا۔ مفتی صاحب نے اپنی کمزوری خواتین اور نوجوانوں کی محبت کو بنایا ہے، پیسے کو نہیں بنایا۔ دیکھنے والوں کو یہی میسج دوں گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی طرح زبان کو میٹھا بنائیں، دل لوگوں کے توڑنا اور اس کے ساتھ کسی کا دل دکھانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین کا احترام کریں۔ بچے مجھے کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، میں نے کہا کہ تم خواتین کا احترام کرو گے تو اچھا سا میسج یا اچھا سا پیغام آپ کے لیے آئے گا۔ خواتین کا احترام اور پھر خواتین سے شادی ہو جائے تو ان پر اعتماد، یہ 2 چیزیں میں کہوں گا نوجوان نسل کو کہ احترام اور اعتماد۔ شادی سے پہلے احترام اور شادی کے بعد احترام بھی اور اعتماد بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گفتگو میٹھی کریں، ذہن کو مثبت رکھیں، بدگمانی کی طرف نہ جائیں، مثبت سوچ اختیار کریں۔ انشاءاللہ میری قوم انہی 2-3 صفات کی وجہ سے بہترین قوم ہے، اور انشاءاللہ مزید بہتر قوم ہو جائے گی۔ چلو 50-50 چانس ہے، 100% چانس نہیں، وظیفہ ان کو بھی بتا دیں گے۔